بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کو گھر سے رکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے؟ ان میں سے کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کے اس بابت گھروں میں بے وقت موت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے گھروں میں بھی ان 5 جانوروں میں سے کوئی ایک جانور تو موجود ہوگا تو فوراً گھر سے اس جانور کو نکال دیجیے، کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں موجود رہے گا آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو ان 5 منحوس جانوروں کو بتائیں گے بلکہ ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سے کچھ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے جبکہ کچھ کو حرام۔ اسی طرح کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو گھروں میں برکت لے کر آتے ہیں جبکہ کچھ جانور بے برکتی کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، مکھی۔ علماء کرام اور بزرگان دین مکھی کا شمار غلیظ ترین مخلوق میں کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی تنگی لانے کی بھی وجہ بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کی بھی 2 ہیں، اور بہت سے چوپاہوں مثلا کتا، بلی، بکری، گائے، بھینس وغیرہ ان سب جانوروں کی 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ مکھی کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے منہ کے دونوں طرف 1500 آنکھیں موجود ہوتی ہیں۔ عیسائی اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف 2 آنکھیں مکھیوں کی اپنی ہوتی ہیں جبکہ باقی کی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہیں۔ آنکھوں کے ذریعے وہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں اور تاریخ کا مطالعہ بھی یہی بتاتا ہے کہ مچھر کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بیماری پھیلانے والی اور انسانوں کی موت کا سب سے سبب بننے والی مخلوق مکھی ہی ہے۔ لیکن بزرگان دین نے مکھیوں کو گھروں سے نکالنے اور گھروں سے دور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بھی بتا رکھا ہے۔ آپ نے نیازبو کے پتے لینے ہیں اور ان کو مسل لینا ہے اور گھر کے ہر کونے میں کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دینے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں موجود تمام مکھیاں گھر سے باہر نکلی ہیں۔ چھپکلی۔ محترم ناظرین، چھپکلی گھر میں مصیبت اور پریشانی والا جانور ہے۔ علماء کرام و بزرگان ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے گھر میں اچانک سے مصیبت اور پریشانی نازل ہوتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا ہے کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکھی نے اس پر بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا، اور ناحق کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلی پائی جاتی ہیں تو گھروں سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان طریقہ بھی موجود ہے۔ آپ نے انڈوں کے چھلکے لینے ہیں اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جہاں پر یہ پائی جاتی ہیں ان کونوں میں انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چھپکلیاں تھیں وہ گھر سے باہر نکل گئی ہیں۔ نمبر 3، چوہا۔ چوہے شروع سے انسانوں کے دشمن رہے ہیں، انسان کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے آ رہے ہیں۔ یہ فصلوں میں بھی گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کے سبب پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ چوہوں کا گھر بھی موجود رہنا گھر میں رزق کی کمی لاتا ہے۔ گھروں میں موجود چوہوں سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے تو اس کا حل بھی ہمیں اسلامی تاریخ سے ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان ہوگی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی، اس میں تمام مخلوقات کا ایک جوڑا سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا ایک جوڑا بھی تھا جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیا کہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیریں۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چیخ ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں نتنوں سے باہر
گرا۔ بلیوں کے اس جوڑے نے کشتی کے اندر تمام چوہوں کو ختم کر دیا۔ اسی لیے اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک بلی پالیں۔ بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کو ختم کرے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکت اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر راتوں کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگ چمگادڑ اور چام چڑک کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دونوں الگ الگ نسل کے جانور ہیں۔ چمگادڑ سائز میں کافی بڑا، یہاں تک کہ ایک کوے سے 2 گنا بھی ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو چم چڑک ہوتی ہیں یہ سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہیں۔ ان کا سائز عام طور پر چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چم چڑک کے جسم بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہیں، اس لیے یہ آسانی سے گھروں کے کسی بھی کونے میں گھس جاتی ہیں۔ عام طور پر گھروں میں جو پائپ یا نالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، یہاں چم چڑک آسانی سے گزر کر اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کے گھر میں چم چڑک رہتی ہے۔ سائنسدان کا چم چڑک کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی یہ رہتی ہیں، اس گھر کے لوگوں کو عام طور پر خون کی بیماریاں، سانس کے امراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جبکہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں چمگادڑ یا چم چڑک اپنا بسیرا کر لیتی ہے تو اس کے گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے گھروں کا بخوبی جائزہ لیا کریں۔ اکثر پایوں میں پرنالوں کے پیچھے یا ایسی جگہوں جہاں پر بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے، وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں۔ اگر وہاں آپ کو گول گول دانوں میں پیٹ نظر آتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کے گھروں میں چم چڑک پائی جاتی ہیں۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے جس کے گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں۔ اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوست اس کے گھروں میں قسمت بن کر رہ جاتی ہے۔ سائنسدان پہلے لال بیگ کو پہلے ہی بے زر کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں۔ ایسی کیمیکلز کو چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے امراض کو پیدا کرتے ہیں، جبکہ یہ بات حقیقت میں سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں باکثرت لال بیگ پائے جاتے ہیں تو اس گھروں کے رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھروں میں بھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یا چھوٹے برتن ہیں ان کو آپ ڈھانپ کر رکھنا ہے، اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح ڈھانپ دینا ہے، اور سونے سے پہلے جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک شاپر میں ڈال کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں۔ کچھ ہی دن یہی معمول رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کو ایسے نجف اور گندے جانوروں سے محفوظ مامون فرمائے۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔